بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا پہلا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی قیمتی ہے اور یہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں گزرنا چاہیے، لیکن انسان چونکہ کمزور ہے وہ اپنے رب کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ خصوصی لمحات، خصوصی ایام عطا فرمائے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ لمحات، یہ ایام اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں کہ وہ ان میں غفلت سے بیدار ہوں، نافرمانیوں سے باز آئیں، ان لمحات کی قدر کر کے اپنے پروردگار سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑیں اور اس کی بندگی کر کے اپنے دلوں کو منور کریں۔ تو انہی خاص لمحات، خاص ایام میں سے عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بھی انہی خاص ایام میں سے ہیں۔ تو ان ایام کی قدر کس طرح کی جا سکتی ہے، ان سے فائدہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پہلے ان کے فضائل اور پھر ان کے اعمال سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ تو پہلے ہم ان ایام کے یعنی عشرہ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے فضائل کا ذکر کریں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 2 میں 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ اکثر مفسرین حضرات کے نزدیک ان سے مراد ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں، یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں یہی مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز بہت ہی عظمت والی ہے، بہت ہی مرتبے والی ہے، بہت ہی فضیلت والی ہے۔ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم کھاتے ہیں، تو یہ ان کے ہاں بڑے مرتبے والی، بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں جن کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں وہ بھی بڑی اہم اور مرتبے والی ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی عظمت اور ان کا مرتبہ اور ان کی فضیلت اس قسم کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ جب حج کا اعلان کیا گیا کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے، حج کریں گے، تو اس میں ساتھ یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ آئیں گے اور وہ مقررہ دنوں میں، معلوم کچھ دن ہیں، مقرر دن ہیں، ان میں وہ جانوروں کو ذبح کریں گے، ان کو قربان کریں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے۔ تو ان مقررہ دنوں سے بھی مفسرین نے یہی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد لیا ہے کہ ان میں قربانی کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ احادیث میں بھی عشرہ ذی الحجہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، یعنی سال کے جتنے بھی ایام ہیں ان میں سب سے زیادہ نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے کوئی اور دن نہیں ہیں، اور ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی اور دن کا عمل محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جو 10 دن ہیں یہ سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، اور دوسرا ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرے تو وہ باقی ایام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اس پر تقریباً سب علماء کا اتفاق ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو سال کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی دن ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ اور پھر ان میں
دن کو روزہ رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کی خاص فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اس عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ایک دن کا روزہ ان دنوں میں رکھنے سے 1 سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا، اور ایک رات کی عبادت کرنے میں شب قدر کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو شب قدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اتنی عظیم رات ہے، رمضان میں کسی کو نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو وہ 1 رات ہوتی ہے، تو یہاں پر 10 راتیں ایسی مل گئی ہیں کہ ان میں عبادت کرنے سے ہمیں شب قدر کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا ان راتوں میں بھی عبادت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس دن میں روزہ رکھنے کی ایک اور فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی یہ الگ خاص فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح عید کی جو رات ہے، عید الاضحیٰ سے جو پہلے والی رات ہوگی، تو یہ عیدین کی جو راتیں ہیں یہ عام طور پر کوتاہی میں، فضول اور لغو کاموں میں گزر جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقت میں عبادت کی راتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، ہر طرف خوف اور دہشت ہوگی، اس کی وجہ سے لوگوں کے دل گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ایسے لوگ جو عید کی راتوں کو عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے تھے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے اور دہشت سے محفوظ رکھیں گے، ان کو سکون اور راحت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں کچھ اور راتوں کی بھی فضیلت ہے۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 5 راتیں ہیں کہ جس نے ان 5 راتوں کو عبادت کر کے زندہ کیا، یعنی ان 5 راتوں کو اس نے عبادت کی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں یہ ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور 15 شعبان کی رات۔ تو ان 5 راتوں میں سے 3 راتیں وہی ہیں جو اس عشرہ ذی الحجہ میں آ رہی ہیں: 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کی رات۔ تو ان راتوں میں بھی عبادت کرنے سے اپنے اوپر ہم جنت کو واجب کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ ان دنوں کی اور ان دنوں کے ساتھ جو راتیں ہیں ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ان فضائل کو ہم حاصل کر سکتے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عشرہ ذی الحجہ و قربانی کورس کا دوسرا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کے احکام و مسائل۔ فضائل میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن سال کے باقی ایام سے بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان ایام سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں، کون سے احکام ہیں جن کے ذریعے ان ایام کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ ہم سے جتنی کوتاہیاں، جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر ہم ان سے معافی مانگیں اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا پکا عزم کریں۔ نمبر 2، فرائض کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، حقوق العباد کا خاص طور پر خیال رکھیں،
کیونکہ آگے جو نفلی کام ہم کرنے جا رہے ہیں ان سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ فرائض ہمارے پورے ہوں اور حقوق العباد کا ہم خیال رکھیں۔ اگر نفلی کاموں میں لگ کر حقوق العباد کو ہم پامال کریں گے تو یہ اجر و ثواب کے بجائے الٹا وبال کا باعث بنے گا۔ اسی طرح نافرمانیوں سے، گناہوں سے خاص طور پر ان دنوں میں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو فضیلت والے دن ہوتے ہیں ان میں جیسا کہ نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں۔ نمبر 3، اس عشرہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، جیسا کہ حدیث میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ ان دنوں میں تسبیح، تحمید، تحلیل کیا کرو۔ تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا، تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو یہ اذکار اور ان کے علاوہ استغفار، درود شریف اور دیگر اذکار کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ نمبر 4، ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جتنے دن بھی ہو سکیں روزہ رکھیں۔ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ خاص طور پر جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، عرفہ کا دن، اس روزے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی الگ سے خاص فضیلت بھی آئی ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ عرفہ کا دن اگر مختلف ممالک میں الگ الگ ہو، 9 ذی الحجہ کی تاریخ اگر مختلف ممالک میں الگ الگ دن ہے تو اس میں کس دن یہ روزہ رکھا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے ملک کے اعتبار سے ہر شخص جہاں پر ہے وہ اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو وہ روزہ رکھے گا تو اس سے عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کا نام کس وجہ سے پڑا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت کس وجہ سے ہے۔ یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ تو اس دن کا جو نام ہے یوم عرفہ، وہ نام تو اس لیے اس کا یوم عرفہ رکھا گیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن جو حجاج کرام ہیں وہ عرفات کے اندر وقوف کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام یوم عرفہ رکھا گیا ہے۔ لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس دن عرفات میں وقوف ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو فضیلت ہے وہ 9 تاریخ کی الگ مستقل فضیلت ہے۔ جس طرح ذی الحجہ کے پہلے 8 دنوں کی مستقل فضیلت ہے، ان میں حج کے اعمال کا دخل نہیں ہے کہ حج کے اعمال کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، اس طرح 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے اس کی بھی الگ مستقل فضیلت ہے۔ وقوف عرفہ کی وجہ سے اس کی یہ خاص فضیلت نہیں ہے۔ تو لہٰذا بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ اس دن کا نام یوم عرفہ ہے، تو لہٰذا یہ جو فضیلت ہے وہ بھی وقوف عرفہ کی وجہ سے ہے۔ تو جس دن سعودیہ میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہوگی اور جو حجاج کرام ہیں وہ عرفات میں جمع ہوں گے، اس دن یہ روزہ رکھنے سے فضیلت حاصل ہوگی، تو ایسی بات نہیں ہے۔ نام تو اس کا اگرچہ عرفات کے وقوف کی وجہ سے یوم عرفہ رکھا گیا ہے، لیکن اس دن کی جو فضیلت ہے وہ وقوف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کے ساتھ ہے وہ فضیلت۔ تو 9 ذی الحجہ کی تاریخ جس ملک میں جس دن بھی ہوگی اس دن روزہ رکھنے سے وہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ عشرہ تو 10 دن کو کہتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنا یہ پورے 10 دن نہیں ہے، بلکہ یہ یکم سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 ذی الحجہ تک یہ روزے کا حکم ہے۔ 10ویں ذی الحجہ جو عید کا دن ہوتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنا یہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح عید کا دوسرا دن اور تیسرا دن یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 اور 12، ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، کیونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت اور کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ نمبر 5، تکبیرات تشریق کا اہتمام کریں کہ اسی عشرے میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیرات تشریق شروع ہو جائیں گی، اور اس کے مزید جو احکام اور مسائل ہیں وہ آگے الگ سبق میں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ نمبر 6، اس عشرے میں ایک اہم عمل قربانی کرنا ہے،
قربانی کے فضائل اور مسائل بھی اگلی اسباق میں انشاءاللہ تفصیل سے آ جائیں گے۔ نمبر 7، ایک اہم حکم یہ ہے کہ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، قربانی کرنے کی نیت ہو، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ناخن اور جسم کے کسی حصے کے بھی بال نہ کاٹے۔ تو اس لیے ذی القعدہ کے آخر میں ہی اپنے ناخن اور بال کٹوا لینے چاہیے تاکہ بعد میں یہ 10 دن انتظار کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ تو یہ جو حکم ہے یہ بال اور ناخن نہ کٹوانے کا، یہ مستحب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہو وہ ان دنوں میں بال کٹوا لے یا ناخن کاٹ لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی، اس پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ ناخن کٹوانا اور جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں ان کو صاف کرنا، اس کی جو حد ہے زیادہ سے زیادہ وہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے زیادہ اگر کسی کے ناخن نہیں کٹے ہوئے، 40 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں یا بال اس کے نہیں کٹے ہوئے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ بھی اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے 40 دن نہ گزرے ہوں۔ اگر کسی شخص کے 40 دن گزر گئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ناخن کٹوائے اور بال جو غیر ضروری ہے ان کو صاف کرے۔ اس کے لیے یہ قربانی تک انتظار کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔